بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احادیث کا سلسلہ حاضر ہے، اور احادیث مبارکہ کی طرف چلنے سے پہلے آئیے سورہ آل عمران آیت نمبر 160 کا ترجمہ جانتے ہیں۔ ترجمہ ہے: اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ تھی وہ آیت جس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ آئیے احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی پہلی حدیث کون سی ہے۔ کتاب الرقاق، صحیح بخاری۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے، اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ یہ حدیث آپ نے جانی، جس سے ہمیں معلوم ہو سکا کہ جنت کا راستہ مشکلات اور دشواریوں سے ہو کر گزرتا ہے، جبکہ خواہشات نفسانی انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں۔ آئیے اب ہم دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا کہ انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ بر کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے، اور وہ اس وقت نوعمر تھے۔ تو ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے حارثہ سے مجھے کتنی محبت تھی۔ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لوں گی، اور صبر پر ثواب کی امید بھی رکھوں گی، اور اگر کوئی اور بات ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جنت ایک نہیں، بہت سی جنتیں ہیں، اور وہ حارثہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہو سکا کہ جنتیں بہت ساری ہیں اور ان کے بہت سے درجے ہیں، اور حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ جو شہید ہو گئے تھے، ان کی والدہ بے قرار تھیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی تاکہ ان کے دل کو قرار آ جائے، اور انہیں بتایا کہ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے یعنی جنت الفردوس میں ہیں۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت والے اپنے اوپر کے درجوں کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یہ بھی حدیث جنت کے درجوں کے بارے میں ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں کتنے زیادہ درجے ہوں گے، اور جو نیچے کے درجے کے لوگ ہوں گے وہ اوپر کی جنتوں کو بالکل ایسے دیکھیں گے جیسے زمین سے آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں معلوم ہو سکا کہ کتنے زیادہ درجے ہوں گے اور وہ کس طرح نظر آئیں گے۔ آئیے اب ہم اس وقت کی آخری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا: اے جنت والو، تو جنتی جواب دیں گے: اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں، تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا: کیا اب تم لوگ خوش ہو؟ وہ کہیں گے: بھلا اب بھی ہم راضی نہ ہو، کیونکہ اب تو آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اب اس سے بھی بہتر چیز دوں گا۔ جنتی کہیں گے: اے رب، اب اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کرتا ہوں، یعنی اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا۔ تو یہ وہ چیز ہوگی جو جنتیوں کو خوش کرے گی اور انہیں مطمئن کرے گی۔ اس حدیث کے مطابق یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب جنتیوں کو سب کچھ دے دیا جائے گا تو اس کے بعد جنتیوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر اپنی رضامندی کر دی ہے، اور اب میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا، اور یہ جنتیوں کے لیے سب سے حسین چیز ہوگی، اور یہ ان کا سب سے بڑا انعام ہوگا۔ تو یہ احادیث مبارکہ آپ نے سنی، مجھے امید ہے کہ تمام احادیث آپ کی زندگیوں میں بہت فائدہ دے رہی ہوں گی، اور ہم سب کی زندگیوں میں روشنی بکھیرنے کے لیے احادیث مبارکہ نہایت اہم ہیں۔ آپ ان احادیث کو آگے ضرور بھیجیے تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں شریک ہو سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
میں بھی آپ کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو رہتی ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔